السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی قوم کو ہمیشہ کے لیے تابع، مسخر اور محکوم مغلوب رکھنے کے لیے عسکری جنگ سے زیادہ مؤثر یہ نظریاتی جنگ ہوا کرتی ہے۔ نظریاتی جنگ، فکری یلغار، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ محاذ ہے جس سے اقوام دیر تک کسی بھی قوم کے تابع، مسخر اور محکوم ہو جایا کرتی ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم نے کوئی علاقہ فتح کیا، کسی قوم پر غلبہ حاصل کیا اور نظریاتی تسلط حاصل نہ کر سکے تو کچھ ہی وقت کے بعد وہ علاقہ دوبارہ ان سے چھن گیا۔ تو دیر تک تسلط، اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے نظریاتی جنگ، یعنی اس قوم کا نظریہ بدل دینا، اس قوم کی سوچ و فکر کو تبدیل کر دینا، نظریاتی یلغار کرنا، یہ عسکری جنگ سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ عسکری جنگ میں بھرپور مقابلہ اور بھرپور رد عمل سامنے آتا ہے، یعنی اس قوم کے اندر کمزور لوگ اور طاقتور لوگ سب اس قوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جس نے حملہ کیا، اس ملک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جس نے حملہ کیا۔ اس کی جرأت کیسی ہوئی وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس جائے، ہمیں مارے یا ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرے؟ سب لڑتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہو نہ ہو، ان کے پاس اتنی زیادہ قوت ہو نہ ہو، لیکن وہ لڑتے ضرور ہیں، اپنا علاقہ نہیں جانے دیتے۔ یہ عسکری جنگ طول پکڑ لیتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے تربیت یافتہ فوجی ہلاک ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ملک کے اندر بدامنی ہوتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جب لاشیں آئیں گی تو ایک بدامنی کی فضا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں نظریاتی جنگ، اس کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں، اور آپ بڑی آسانی سے کسی قوم پر دیر تک تسلط، غلبہ اور اس قوم کو مغلوب اور مسخر کر لیا کرتے ہیں۔ نظریاتی جنگ، فکری یلغار کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ نظریاتی جنگ غیر فوجی وسائل کے ذریعے، اس کے اندر توپ، ٹیکنالوجی، بندوق، فوجی، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، غیر فوجی وسائل کے ذریعے مسلمانوں کو تابع، محکوم اور مغلوب کرنے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی سوچ، فکر، عقائد، رسم و رواج، ان پر یکسر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو بدلا جاتا ہے، ان کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے نظریاتی جنگ کہتے ہیں اور اسے فکری یلغار کہتے ہیں، تاکہ مسلمان اپنا انفرادی تشخص کھو بیٹھیں، انفرادی تشخص سے محروم ہو جائیں، کہ جنہیں لوگ دیکھ کر ان کے دین میں آ جایا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو مسلمان اپنا انفرادی تشخص کھو بیٹھیں اور انہیں زندگی گزارنے کے ہر لمحے میں مغرب کی تقلید کرنی پڑے، مغرب کے تابع ہونا پڑے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے اسلام کے خلاف۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کفار اور مغرب کے خلاف مسلمانوں کے اذہان سے، مسلمانوں کے دلوں سے جو عسکری جنگ کی ایک بیداری ہے کہ ہم کفار کے خلاف عسکری جنگ لڑیں گے، ان کو شکست دیں گے، یہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور وہ مغرب کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی تقلید کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، غیر فوجی وسائل کے ذریعے لڑی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو مغلوب اور محکوم کیا جا سکے، یعنی مسلمانوں کی سوچ، فکر، عقائد پر حملہ کرنا تاکہ مسلمان اپنی باطنی قوت کھو بیٹھے۔ باطن پر حملہ ہے، وجود پر حملہ نہیں ہے، اور یہ باطنی طاقت ہی ہوا کرتی ہے جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی انسان کو مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے اور صف اول میں جا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ نے لڑنا ہے۔ یہ باطنی قوت ہوا کرتی ہے، یہ ایک تربیت ہوا کرتی ہے۔ جب آپ اپنا باطن کھو بیٹھیں گے اور اپنے نظریات میں مغرب کی تقلید کریں گے اور مغرب کے تابع ہو کے رہیں گے تو پھر آپ صف اول میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ آپ عسکری جنگ کا ہی انکار کر بیٹھیں گے، اور اس کا یہی فائدہ ہے نظریاتی جنگ کا، تاکہ مسلمان ان کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے مغرب کے کفار کے خلاف عسکری جنگ کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کسی بھی قوم کو اپنا ظاہری وجود برقرار رکھنے کے لیے باطنی وجود کا قوی ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے باطن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، وہ کھوکھلا ہے، تو وہ کسی قوم کے خلاف کیسے کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسی لیے
جو نظریاتی جنگ ہے، جو کفار اسلام کے خلاف یلغار کر رہے ہیں، نظریاتی جنگ کی، فکری جنگ کی، فلسفیانہ جنگ کی، وہ اسی لیے ہے تاکہ مسلمان اپنا باطن کھو بیٹھے اور کسی بھی صورت میں مغرب کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ نظریاتی جنگ کے وسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، جو عسکری جنگ ہے وہ آپ کو بندوق کے ذریعے لڑنی ہے، پرانا دور ہے تو تلوار اور تیر کے ذریعے لڑنی ہے، جدید دور ہے ٹیکنالوجی، آپ کو جدید اسلحہ، توپ، میزائل، ایٹم بم، ٹیکنالوجی اور ماہر تربیت یافتہ فوجی، دیگر بہت سارے ذرائع ہیں جن سے عسکری جنگ لڑی جاتی ہے، فوجی جنگ لڑی جاتی ہے۔ لیکن نظریاتی جنگ یہ استاذ، کتاب، لٹریچر، فلسفہ، آپ کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، درسگاہ، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز، آپ کا نصاب تعلیم کا جو نصاب ہے اس کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ پھر سیر و تفریح کے مواقع اور جو مقام ہے وہاں پر لڑی جاتی ہے، کلبز ہیں اور ہر چیز کے اندر عورت کا استعمال ہے، جنسی خواہشات کو زیادہ کر دینا ہے، فلسفہ ہے، لٹریچر ہے، این جی اوز ہیں، ہسپتال ہیں، رفاہی ادارے ہیں جن کے ذریعے نظریاتی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور یہ جب میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ کہیں گے کہ واقعی کہ یہ روز اول سے نظریاتی جنگ اسی طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، عسکری جنگ کے اندر دشمن آپ کا مقابل ہو کے آتا ہے، آپ کا مخالف ہو کے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا مخالف ہے، میں نے اس کو مارنا ہے یا میں نے مرنا ہے، اگر میں اس کے مقابلے میں نہ آیا میرا علاقہ چلا جائے گا، میری ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ آپ لڑتے ہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کوئی بھی انسان ہے وہ اپنا گھر، اپنا قصبہ، اپنا قریہ بچانے کے لیے وہ لڑتا ہے۔ لیکن جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ آپ کے مقابلے میں بھائی بن کے آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا، قسمیں کھائے گا، آپ کا علاج مفت کرے گا، رفاہی ادارے بن جائیں گے، این جی اوز بن جائیں گے، آپ کے حقوق آپ کو فراہم کیے جانے لگیں گے، آپ کہیں گے یہ تو ہمارے اپنے ہیں اور پھر آپ ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہی نظریاتی جنگ کا اصول ہے اور اسی طرح نظریاتی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہی وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے اقوام کی سوچ و فکر، ان کے نظریے کو بدل کے رکھ دیا جاتا ہے اور اقوام کو اپنا تابع مسخر کر دیا جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، یہی وہ وسائل ہیں جن کو مغرب بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور اسلام پر یک مشت ہو کر وہ فکری یلغار کیے ہوئے ہیں۔ تمام مغربی ممالک اور تمام کفار مل کر اسلام کے خلاف ایک فکری اور نظریاتی جنگ کے اندر برسر میدان ہیں۔ اگر ہم نہ بیدار ہوئے، اگر ہم نہ جاگے اور ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہ کیا اور اپنے اولادوں کو اور اپنے بھائیوں کو نہ بتایا کہ آپ کس طرح نظریاتی جنگ میں مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ وقت قریب ہے۔ بلکہ آپ ابھی اپنے پاس سروے کر کے دیکھ لیں کہ ہم نظریاتی طور پر کتنے مغلوب ہو گئے ہیں، مغرب کی کتنی تقلید کرتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم مکمل طور پر مغرب کے تابع اور مغرب کی تقلید میں چلے جائیں گے۔ نظریاتی جنگ کی تاریخ۔ نظریاتی جنگ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے قدیم، دوسرا وسیط درمیانہ حصہ اور تیسرا جدید۔ قدیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے نظریاتی جنگ لڑی۔ ان شیطان کو پتہ تھا کہ اگر میں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، ان سے دست و بازو ہوا، تو میں یقینی طور پر شکست کھاؤں گا، میں نہیں جیت سکتا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف فکری یلغار لڑی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور دور وسیط تمام انبیاء کے خلاف فکری یلغار ہوئی، تمام انبیاء کے خلاف نظریاتی جنگ لڑی گئی کفار کی جانب سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی نظریاتی جنگ لڑی گئی۔ اور دور جدید، آج تو نظریاتی جنگ اپنی انتہا پر ہے، آج نظریاتی جنگ اپنے عروج پر ہے، اور مسلمانوں کے نظریات کو، مسلمانوں کی رسم و رواج کو، مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمانوں کے اخلاق، سوچ و فکر کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے، اور آج نظریاتی جنگ عروج پر ہے۔ لیکن اس کی تاریخ یہ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے مابین سب سے پہلی نظریاتی جنگ ہوئی، اور شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نظریاتی طور پر حملہ کیا، فکری یلغار کی۔
جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اور الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اسے پوچھا ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرتا اس ہستی کو، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو میرے خلاف کیوں گیا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا اس جنت سے، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو خاروں میں سے ہے، تو قیامت تک تجھ پر پھٹکار ہوتی رہے گی۔ تو فوراً دعا کرنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب اس نے کیا کہا؟ یہی وہ جملے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ اب تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے، مجھے جنت سے نکال دیا ہے اس انسان کی وجہ سے، لیکن لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے راستے پہ بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کے نظریات کو بدلوں گا، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور اس نے فوراً ڈیمو دیا جنگ کا کچھ ہی دیر کے بعد، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا، اور کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان کے مقابلے میں آؤں گا، آگے کی جانب سے بھی آؤں گا، پچھلی جانب سے بھی، اوپر نیچے ہر جانب سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ دوسری جگہ کہا لآمرنہم، میں ان کو حکم کروں گا، یہ امریت ہے، میں ان کے اوپر غلبہ حاصل کروں گا، میرا تسلط ہوگا ان کے اوپر، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اکثر لوگوں کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، یہ تیرے خلاف آئیں گے اللہ، یہ تیری نافرمانی کریں گے، میں ان کے نظریات کو، میں ان کی سوچ و فکر کو اس طرح بدل کر رکھ دوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکل جا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا میری جنت سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیگم یعنی آپ کی بیوی حوا علیہ السلام دونوں جنت کے اندر رہو، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، تم دونوں ہو جاؤ گے نا انصافی کرنے والوں میں سے۔ اب شیطان نے نظریاتی جنگ لڑی، اب شیطان نے فکری یلغار کی۔ آج ملحدین کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھا لیں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ بعد میں جنت سے نکالے جائیں گے، تو اتنا بڑا معاذ اللہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھا سیدھا انسان کو دنیا میں بھیج دیتے جب انسان کے لیے اس زمین کو بنایا ہے۔ تو اس کے اندر، اس واقعہ کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان سیکھے کہ کس طرح اس کے خلاف یعنی طاغوت آئے گا، اور طاغوت کس طرح فکری یلغار کرے گا، اور طاغوت کس طرح ان کے نظریات کو، ان کی سوچ و فکر کو تبدیل کرے گا، تاکہ مسلمان، تاکہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے عبرت حاصل کرے۔ یہ نظریاتی جنگ، اس کے اصول انسان کے سامنے پہنچ جائیں اور انسان کو پتہ چل جائے کہ نظریاتی جنگ میں اس کا دشمن کون ہوگا۔ اب دیکھیں آپ نظریاتی جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما، پھر شیطان وسوسے ڈالنے لگا، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ دیکھو آدم، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس جنت میں رہیں، بغیر کام کیے کھاتے پیتے رہیں، اللہ نے آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں نہ رہنے والے بن جائیں، تاکہ آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھانے لگا، قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظریاتی جنگ کا اصول بتایا کہ نظریاتی جنگ کے اندر دشمن تمہارا خیر خواہ بن کے آئے گا، این جی اوز کی صورت میں آئے گا، ہاسپٹل بنائے گا، فری علاج کرے گا،
تمہیں نوکریاں دے گا، پیسہ میسر کرے گا، تمہیں ٹیکنالوجی دے گا، تمہیں وسائل دے گا، تمہیں سکون میں رکھے گا، تم کہو گے واہ ہمارا ہمدرد تو یہ ہے، ہم تو ویسے ہی اسلام کا نام لیتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو نرم زبان، نرم لب و لہجہ، خوبصورت انداز سے گفتگو کرنا، یہ تمام نظریاتی جنگ کے اصول ہیں۔ باطل اسی طرح آیا کرتا ہے، طاغوت اسی طرح آیا کرتا ہے، نرم زبان، نرم لب و لہجہ، باطل اسی ذریعے آیا کرتا ہے، اور یہی وہ وسائل ہیں، یہی وہ اسلحہ ہے، یہی وہ ہتھیار ہیں جو نظریاتی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور فکری یلغار ہوا کرتی ہے جس سے انسان اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو یکسر بدل دیتا ہے۔ پھر آپ دور وسیع دیکھیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں نظریاتی جنگ لڑی گئی، قرآن نے اس کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کفار آئے، نظریاتی جنگ لے کر آئے، اور مختلف طریقوں سے آئے، جو آج بھی وہی طریقے ہیں، صرف ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا، صرف وسائل کا فرق آ گیا، وگرنہ یہی وہ طریقے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو وہی نظریاتی جنگ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی گئی۔ یعنی جب کفار نے دیکھا کہ رات کو قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چبوترے میں کھڑے ہو کے تہجد کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، او مشرکین کی عورتیں، مشرکین کے بچے سارے آ کے سنتے ہیں، قرآن سننے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں، ابو جہل، عتبہ، ولید، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، لیکن رات کو سناٹے کے اندر تنہا جب وہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تو وہ حرکت کرنے سے قاصر آ جاتے اور وہ قرآن سنتے۔ پھر انہوں نے اس قرآن کے خلاف نظریاتی جنگ لڑی، اور شام سے باقاعدہ ناچنے اور گانے والی عورتیں لائی گئیں، قصے اور کہانیاں لائی گئیں۔ آج کے دور میں تو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، انڈسٹریاں ہیں، اس دور میں تو یہ نہیں تھا، تو باقاعدہ قصے لائے گئے، کہانیاں، اشعار اور ڈانس کرنے والی عورتیں لائی گئیں، اور باقاعدہ رات کو محفلیں ہوتیں تاکہ لوگ اس طرف آ جائیں اور قرآن نہ سنیں، قرآن نہ سمجھیں۔ آج اسی کی دوسری شکل ہے کہ ٹیلی ویژن آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، موبائل آ گیا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو نہ سنو تاکہ اسلام تمہارے دلوں میں نہ آ جائے، اور قرآن سنو گے، قرآن سمجھو گے تو اسلام تمہارے دلوں میں آ جائے گا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، یا آج کے دور میں کہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسی وقت یعنی تراویح کے عین وقت آپ کوئی ہٹ ڈرامہ لگا دیں، اور لوگ تراویح چھوڑ کر وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ تراویح تو ہوتی رہتی ہے بھائی، ہماری قسط نہ نکل جائے، ڈرامہ بہت اہم ہے، تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، اپنے نظریے سے دور ہو جائیں، سوچ و فکر سے دور ہو جائیں، اپنے معاشرے سے دور ہو جائیں، اور ہم ان پر تسلط حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔